بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے اور خوبصورت ناظرین، الحمدللہ رب العالمین، اس بادشاہ اللہ کا بے حساب مشکور ہیں کہ جس نے دوبارہ مجھے آپ سے مخاطب ہونے کا شرف بخشا۔ میری دعا ہے اللہ رب ذوالجلال والاکرام آپ سب کو دنیا و آخرت کی وہ ساری خوبصورت بھلائیاں نصیب فرمائے۔ حالات بڑے عجیب ہیں، کمپلیکیٹڈ ماحول ہے اس وقت میرے اس خوبصورت دیس کا، تو آپ کا بے حساب بے حد مشکور ہوں کہ آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب کیا، مجھے دیکھنے کی زحمت کی، میں ناچیز کو سننے کی زحمت کی۔ میری پھر بھی دعا ہے آپ سب کے لیے کہ بادشاہ اللہ آپ سب کو خوبصورتیاں دنیا و آخرت کی ساری نصیب فرمائے۔ میرے پیارے ناظرین، آج ہم بات کرتے ہیں آپ سب سے کہ روز قیامت جس کے اوپر ہم سب مسلمانوں کا ایمان ہے کہ یہ ایک دن قیامت اللہ رب العزت برپا کرے گا۔ میرے پیارے اور خوبصورت ناظرین، وہ قیامت آخر ہے کیا جس کے بارے میں رسول اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے کئی دفعہ سوال ہوئے۔ قرآن مقدس کے اندر بے حساب آیات ہیں قیامت کے بارے میں، لیکن جو سب سے بڑی اتھینٹک اس کے لیے ایک لفظ جو ہے وہ ٹھیک نہیں رہے گا۔ قرآن مقدس کے اندر سب سے بڑی سورہ ہے قیامت کے بارے میں، القاریہ، جس کے بارے میں خدا نے فرمایا کہ وہ لڑکھڑانے والی آخر کیا تھی۔ دیکھیں، رسول اعظم، قرآن مقدس اور ائمہ طاہرین کے خوبصورت جو فرامین ہیں، ہم ان کا سہارا لے کے آج آپ سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ سب سے پہلے اس کی جو تبلیغ ہے وہ آدم علیہ السلام چونکہ سب سے پہلے نبی تھے اور آپ کی جو خوبصورت اس وقت اولاد تھی، اس میں دو بیٹے تھے آپ کے، حابیل اور قابیل۔ ایک دن کیا ہوا کہ آپ نے حضرت حوا، حابیل اور قابیل کو اپنے سامنے بٹھایا اور بیٹوں کو پہلی نصیحت، پہلی تبلیغ فرمائی قیامت کے بارے میں۔ میرا بیٹا خدا وحدہ لا شریک ہے، اللہ رب ذوالجلال والاکرام ہے، اور وہی ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، اس کی توحید پہ قائم رہنا اور آپس میں خبردار لڑائی جھگڑے، متعصبانہ سوچ اور حسد سے محفوظ رہنا۔ کیونکہ قیامت قریب ہے۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں، جو میرے دوست جاننے والے ہیں ناظرین، ان سے اب بات کرتے ہیں کہ یہ جو آج حالات بن گئے ہیں سارے، کیا اس وقت یہ خوبصورتی نہیں تھی کہ اللہ اسی وقت قیامت کو برپا کرتا؟ لیکن اس ذوالجلال والاکرام خدا کی اپنی خوبصورتی ہے۔ اس نے فرشتوں سے بھی بولا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اس کے بعد جب قابیل نے حابیل کو قتل کیا تو ایک نبی جیسے باپ کے سامنے یہ حادثہ رونما ہوا، آپ کے سامنے یہ واقعہ آیا، تو کیا قیامت نہیں تھی؟ ایک جوان بیٹے کا قتل باپ نے سنا، قابیل نے حابیل کو قتل کیا، قتل کرنے کے بعد باپ سے سیکرٹ رکھ کے اس نے قبر کے اندر، جو قبر کا معاملات ہیں وہ سارے آپ کو پتہ ہے، اس کے اوپر بات کرنے کی ضرورت اتنی نہیں ہے، بات صرف قیامت کے لفظ کے اوپر ہو رہی ہے۔ اس کے بعد پھر دوسرا واقعہ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں۔ جب حضرت نوح علیہ السلام نے، اللہ نے خود فرمایا کہ اے نوح، یہ تیرا بیٹا نافرمان ہے تو اس کو پکارنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن وہ چونکہ باپ تھا نا، باپ اور بیٹے کے ان بٹوین جو محبت اور پیار ہوتا ہے، جو الفت اور انس کی ایک خوبصورت لہر چل پا رہی ہوتی ہے، وہ ہر باپ سمجھتا ہے ناظرین۔ بار بار اس کو تبلیغ کی دعوت دی، یہاں تک کہ جن جانوروں کو بھی خدا نے فرمایا کہ ان کو پکارو، وہ بھی اس کشتی کے اندر سوار ہو گئے، بچے وہی جو کشتی نوح میں تھے۔ تو جب آپ کا بیٹا بار بار پکارنے کے باوجود بھی ایک پہاڑ پہ جب وہ چڑھ گیا، تو پہاڑ کے اوپر بھی جب اس کے بالکل لبوں کے اوپر بھی پانی آ گیا، تو باپ پھر بھی پکار رہا کہ اللہ کرے کہ یہ بچ جائے۔ حضرت
جبریل امین نے اس وقت بھی وہی فرمائی کہ خدا کہہ رہا ہے یہ تیرا نہیں بنے گا، یہ نافرمان ہے اور یہ نافرمان ہی رہے گا، اسی طرح یہ ہلاک ہو جائے گا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے اس وقت بھی کہا کہ نہیں، یہ میرا بیٹا ہے، اس کو بچنا چاہیے۔ لہٰذا جب وہ ہلاک ہو گیا، ڈوب کے ہلاک ہو گیا، تو ناظرین کیا اس وقت قیامت کا منظر نہیں تھا؟ اسی کا نام ہی قیامت ہے، دل دہلا دینے والے واقعات۔ پنجابی چ کہندے ہیں کہ لوں تے کنڈے کھڑے ہو جانا کسی بات کو سن کے۔ اب وہ لوں اور کنڈے کیا تھے؟ وہ لوگ جو الٹریٹ تھے، جو پرانے لوگ تھے، جن لوگوں کی اپنی ایک ریسرچ ہوا کرتی تھی، بے شک وہ اس دینی اور دنیاوی علم سے اس حد تک واقف نہیں تھے، لیکن کیا ان کی ریسرچ یہ نہیں تھی؟ انہوں نے بھی قیامت کے بارے میں یہی باتیں کی ہیں کہ جس واقعات کو، جس کو چیز کو دیکھ کے سن کے انسان کے لوں کنڈے کھڑے ہو جائیں، وہ قیامت سے کم نہیں ہے۔ اب دیکھیں اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام جیسا خوبصورت اور مقرب نبی، آپ کے بیٹوں نے آپ کے خوبصورت بیٹے کو جو نبی بنا، دیکھیے باپ اور بیٹا دونوں نبی ہیں، باقی بیٹے بھی تھے، لیکن جب ان لوگوں نے اپنے بیٹے کو، اپنے بھائی کو کنویں میں دھکیل دیا، ڈال دیا، اور باپ کو آ کے جھوٹ بول رہے، کیا ہم سوچ سکتے ہیں کہ اس نبی کی نگاہ جو نبوت تھی وہ اپنے بیٹے کو نہیں دیکھ پا رہی تھی؟ دیکھ رہی تھی ناظرین، لیکن جب وہ نظروں سے اوجھل ہوا تو کتنی دور آپ کی جدائی ہوئی۔ جدائی کے بارے میں ہر انسان نے مختلف علماء دین سے بھی سنا، بزرگوں سے سنا۔ کیا سنا؟ کہ اس حد تک باپ کو دردناک اذیت اور دکھ کا سامنا کرنا پڑا کہ رو رو کے اس کی آنکھیں اوجھل ہو بند ہو، اس کے اوپر بینائی ختم ہو گئی۔ تو یہ ہے قیامت۔ قیامت اور کس کو کہتے ہیں؟ پھر رسول اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تک جب بات پہنچی، وہ دین، وہ خوبصورتی یا وہ علم جو اللہ رب العزت نے باقی نبیوں کو 1,24,000 جو اللہ نے نبی مبعوث فرمائے اس دنیا کے اوپر، تو ان سب کو علم سے نوازا، لیکن وہ سارا علم اکٹھا کر کے جب محمد مصطفیٰ تک پہنچا اور دین کی تکمیل ہوئی، انبیاء اور رسولوں کی تکمیل ہوئی، خدا نے فرمایا کہ یہ جو میرا نبی ہے یہ آخری نبی ہے۔ اس کے بعد نبوت کا سلسلہ فنش، ختم، نہ رسول آئے گا نہ کوئی نبی آئے گا۔ اور نبی آخر الزمان سے ناظرین قیامت کے بارے میں صحابہ کرام اجمعین نے ایک ایک بات دریافت فرمائی۔ رسول نے بڑے احسن طریقے سے لوگوں کو بتایا، یا رسول اللہ آخر قیامت آئے گی کب؟ اب کچھ علماء دین سے میں نے پوچھا، ہم نے سنا بھی کہ رسول نے صرف نشانیاں بتائیں۔ اب کبھی کبھی یہ ایک سوال ذہن میں اٹھتا ہے کہ کیا رسول کو علم نہیں تھا کہ قیامت کب آئے گی؟ رسول بتا سکتا ہے، جو زمین پہ بیٹھ کے لوح محفوظ کی سٹڈی کر رہا ہے، لوح محفوظ کو پڑھ رہا ہے، وہ کتاب جو خدا نے عرش بری پہ محفوظ فرمائی، اور اس کی خوبصورتی اور اس کی حفاظت کا ذمہ بھی خود لیا ہوگا، obviously لیا ہوگا۔ تو ناظرین اب قیامت کیا ہے؟ وہ لڑکھڑانے والی القاریہ ما القاریہ، وہ لڑکھڑانے والی آخر کیا ہے؟ وہ خوبصورتیاں اور وہ نشانیاں جو رسول اعظم نے قیامت کے بارے میں تمام لوگوں کو بتائی، آخر دنیا تک چلتی رہیں گی، لوگ اس کو دیکھتے رہیں گے، لوگ اس سے استفادہ بھی کریں گے۔ کچھ لوگ وہ بھی ہوں گے جو ان کو سن کے متقی، مومن اور پرہیزگاری کے راستے پر گامزن ہو جائیں گے، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے کہ جن کو شاید اس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ قیامت، اب دیکھیے کبھی کبھی ڈکشنری کا اگر سہارا لے کے ہم اس کی ورق گردانی کریں تو قیامت سے بڑا لفظ اور ہوگا کیا؟ جو ہمارے ماں باپ نے، ہمارے اساتذہ کرام نے، علماء دین نے، اور وہ لوگ جو علم سے بھرے ہوئے ہیں، جب ہم نے ان لوگوں کی خوبصورتیوں کا سہارا لے کے کبھی بات کرنے کی کوشش کی ہے، تو آپ دیکھیے قیامت تو کیا ہے، ڈراؤنے والا سا لفظ ایک نظر آتا ہے، بڑا بھاری لفظ ہے یہ قیامت۔ مین حادثات، تکلیف، اذیت، مصیبت، پریشانی، جدائی، دکھ،
یہ سارے کے سارے لفظوں کو جو اور بھی اس سے ریلیٹڈ ہے ان کو مکس کر کے اگر کوئی ایک لفظ تیار کیا جائے تو شاید میرے نظریے، میرے پوائنٹ آف ویو سے وہ لفظ قیامت ہی اخذ ہوتا ہے۔ تو ناظرین، آج اس وقت لوگ کہتے تھے 1400 سال، آج سے 1400 سال سے زیادہ وقت گزر چکا ہے۔ آج یہ قیامت نہیں ہے۔ وہ نشانیاں جو رسول اعظم نے بیان کی، ہمیں بتائیں، کیا وہ ساری کی ساری آج کمپلیٹ نہیں ہیں؟ وہ گناہ جب رسول اعظم کی ولادت ہوئی تو اس سے پہلے جو مکہ کے لوگ، جو مشرکین تھے، جو کافر تھے، ان کے درمیان میں یہ سارے کے سارے مظالم، سارے کے ساری مصیبتیں، پریشانیاں اور گناہ مرتکب ہوتے تھے وہ لوگ، کیا وہ آج ساری کی ساری نہیں ہیں؟ جس کوئی ایک گناہ کسی جگہ پہ قتل ہو جاتا تھا تو لوگ سنتے تھے تو لوگ اپنے کانوں کو ہاتھ لگایا کرتے تھے، توبہ توبہ کیا کرتے تھے۔ آج کیا ہے؟ آج وہ سارے کے سارے گناہ، نعوذ باللہ، میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ وہ گناہ جو اس وقت تھے وہ شاید کچھ بھی نہیں تھے۔ آج تو وہ سارے کے سارے گناہ ہیں، ساری کی ساری مصیبتیں ہیں، ساری کی ساری تکلیفات ہیں، ساری کی ساری نعوذ باللہ وہ اجاڑ دینے والی، وہ تکلیف دینے والی، وہ دلوں کو دہلا دینے والی، وہ آنکھوں کی بینائی کو ختم کر دینے والی، وہ دلوں کو نعوذ باللہ اکھاڑ کے رکھ دینے والی، وہ ساری کی ساری پریشانی آج ہم سب کے سامنے نہیں۔ آج بھی وقت ہے، اس سے پہلے کہ وہ قیامت ہے۔ اصل میں ہم لوگ کیا ہے، سنتے ہیں 2 منٹ کے بعد پھر خاموشی، پھر وہی دنیا۔ یہ دنیا نہیں ہے جناب، یہ قیامت ہے جس کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اور قیامت کتنا بڑا دن ہوگا؟ 50,000 سال پہ محیط۔ جب رب ذوالجلال والاکرام، وہ خوبصورت خدا، شب معراج جیسی رات کو 1400 سال پہ محیط کر سکتا ہے تو قیامت کا کتنا بڑا دن ہوگا۔ ہم لوگ سوچتے ہیں کبھی کبھی کہ وہ ایک دن جس کے اندر سارا حساب کتاب، سارے ہر چیز مکمل ہوگی، جو جنتی ہوگا خدا اس کو جنت میں بھجوائے گا، جو جہنمی ہوگا وہ جہنم میں جائے گا۔ تو یہ سارے فیصلے وہ خدا رب ذوالجلال کے اپنے اپنے خوبصورتی کے فیصلے ہیں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر کا مالک، ناظرین، قیامت کو سمجھتا ہے۔ جب سور پھونکا جائے گا، اسرافیل سور پھونکیں گے، قیامت آئے گی، پہاڑ روئی کی جانب اڑیں گے، دریا خشک ہو جائیں گے، آسمان گرے گا۔ آج ایک چھوٹا سا جہاز، ایروپلین لے لیں ناظرین، جب وہ آپ کی نچلی پرواز کر کے آپ کی چھت سے کبھی گزرا ہو، آپ لوگوں نے سب نے دیکھا بھی ہوگا، سنا بھی ہوگا، تو ہم فوراً سے پہلے آسمان کی جانب اپنا رخ کرتے ہیں۔ کون ہے جو اتنی دہشت زدہ آواز ہے، اتنی خوف زدہ آواز ہے؟ وہ انجن ہے جو ہمارے اوپر سے گزرا ہے۔ تو جب سور پھونکا جائے گا، ہمارے دل ہمارے وجود سے باہر نکلیں گے۔ وہ حال ہوگا ناظرین اس وقت، اور وہ آگ جس کے بارے میں اللہ نے انٹروڈیوس کروایا قرآن میں، ہم اس کو ایسے بھول چکے ہیں کہ جیسے وہ عام چولہے کی آگ ہوئی۔ اور بھائی، ہم ایک ماچس کی ایک چھوٹا سا تنکا ہوتا ہے جو ہمارے وجود کے، ہماری جلد کے قریب جاتا ہے تو ہم اس کو برداشت نہیں کر پا رہے ہوتے، تو وہ قیامت کی آگ کیا ہوگی؟ خدا را آج بھی وقت ہے۔ میرا دیکھیے سب سے کتنا خوبصورت ہے میرا وطن پاکستان، کتنا شاندار ہے یہ میرا دیس، جس کا خوبصورت بانی قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ، میرا اللہ اس کی خوبصورت قبر کے اوپر اپنی رحمت نازل فرمائے۔ کتنا خوبصورت دیس وہ ہمیں دیس کے گیا، کیا سوچ کے اس نے اس ملک کو بنایا تھا۔ ایک نظریہ کے بیس پہ بنا، اور وہ نظریہ آج کیسے دفن ہوا ہے۔ آج بھی وہی وقت ہے جو 1400 سال پہلے تھا ناظرین۔ جس وقت حسین ابن علی رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کا چین، اس کی آنکھوں کی بینائی، اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک، اس کے دل کا سکون، لوگوں نے اس کو شہید کیا، تو وہ قیامت صغریٰ کے نام سے تھا، یہ قیامت کبریٰ ہے۔ میں تو اسی کو قیامت کبریٰ کہوں گا، قیامت صغریٰ کیا ہوگی؟ تو آج بھی بالکل وہی وقت ہے۔
ہم حق سے ہٹ چکے ہیں، ہم حق کے ساتھ کھڑے ہونا بھی ہمت نہیں کرتے، برداشت نہیں کرتے، صرف اور صرف اپنے ذاتی مفاد کو پیش نظر ہم نے رکھا ہوا ہے ناظرین۔ تو یہ قیامت کی نشانیاں نہیں ہیں، جبکہ خدا نے تو خود فرمایا تھا کہ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اے لوگو، حق سے دور نہ ہونا اور حق کو اور باطل کو آپس میں خبردار مت ملانا۔ لیکن ہم نے آج کیا کیا؟ وہ ساری چیزوں کو ایسے جوڑ دیا۔ ہم کہتے ہیں کہ نو ڈفرنس ان بٹوین حق اور باطل۔ نہیں، ایسا نہیں ہے جی، حق حق ہے، باطل باطل ہے، اور خدا حق کے ساتھ کھڑا ہے، اس کی ساری خدائی حق پہ ہے۔ خدا کا سب سے پہلا نام تو حق کے ساتھ جڑتا ہے نا۔ ہم نے قیامت کو کیا دیکھنا ہے؟ ہمارے بچوں کا آج کیا حال ہے، میرے وطن کا آج کیا حال ہے، میرے غرباء کا حال کیا ہے، جو مساکین ہیں ان کا حال کیا ہے، جو یتیماں ہیں ان کا حال کیا ہے۔ تو یہی قیامت ہے ناظرین۔ آئیے آج پھر وقت ہے ہم عہد کریں کہ ہم اللہ رب ذوالجلال والاکرام کی طرف اپنی سوچ کو مبذول کریں گے، اور خدا رب ذوالجلال کے وہ خوبصورت احکام اور رسول اعظم کے خوبصورت فرامین جو انہوں نے ہمیں بتایا کہ آج وقت اس سے پہلے کہ قیامت آ جائے، پھر اس کے بعد کہ ہمارے نامہ اعمال بند کر دیے جائیں، اور پھر ہم خدا سے کھڑکھڑا کے اور لڑکھڑا کے اپنے لڑکھڑائے قدموں سے اپیل کریں، التجا کریں، جستجو کریں، ریکویسٹ کریں کہ میرا اللہ ایک چانس ہمیں دے۔ ہم اس قیامت کو دیکھنے کے قابل نہیں رہے، پھر اس وقت ہر چیز ہمارے ہاتھ سے چھن چکی ہوگی۔ آپ لوگوں کا بہت شکریہ، مجھے سننے کا بہت شکریہ۔ میری دعا ہے آخر میں پھر کہ میرا بادشاہ اللہ ہماری توجہ کو اپنی طرف مبذول فرمائے، ہمیں اس دنیا میں حق کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہمارے ملک اس خوبصورت دیس پر اپنی رحمت نازل فرمائے، اور ایسا کو خوبصورت حکمران یا بادشاہ میرا اللہ میں نصیب فرمائے جو میرے بادشاہ علی مرتضیٰ جیسا ہو، عادل ہو، انصاف والا ہو، شجاعت والا ہو، جو بہادر ہو، جو رسول اعظم کا خوبصورت سمجھنے والا ہو، جو کل ایمان پہ ایمان رکھتا ہو، جو حق اور باطل کو سمجھتا ہو، عدل و انصاف کے اوپر اس کی سوچ مبنی ہو۔ میرا اللہ ہم سب کو آباد و شاد فرمائے۔ آپ لوگوں کا بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔